کہ جتنے بھی انویڈرز آئے ہیں ہندوستان پہ مسلمان، ان کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ٹیمپلز کو توڑنا. اورنگزیب کے حد تک تو یہ تھا کہ کئی ہزار ٹیمپلز ڈسٹروائے کیے. کیونکہ ہندو پاپولیشن انڈیا کی ایک ایکسٹروورٹ کمیونٹی نہیں ہے. انڈیا نے کبھی کسی کو انویڈ نہیں کیا. آپ سوچئے پچھلے 5000 سال میں ان کا کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ کہیں اور جانا. یہ مسجدوں کو جو بنایا گیا ہے یہ عام طور پہ ٹیمپل کو توڑ کے بنایا جاتا ہے. جس مسجد کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ٹیمپل ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے سامنے مسجد آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو دکھ جائے گا کہ یہ مسجد، یہ ٹیمپل تھا، اس کے سامنے مسجد بنا دی گئی ہے. یہ پہلے لودھی صاحب نے کیا، اس کے بعد اورنگزیب نے کیا، اور اٹ سٹینڈز دیئر. آپ اگر دوسرے جگہ جائیں جہاں لارڈ کرشنا کی برتھ پلیس ہے، وہاں آپ دیکھیے گا اس کے اوپر بھی مسجد بنی ہوئی ہے. یہ حیرانگی کی یہ بات ہے کہ آج تک اس کا ریورسل ہوا نہیں، کیونکہ 47 میں آزادی کے بعد ہندوستان کے 5 لگاتار ایجوکیشن منسٹر بھی مسلمان رہے، چاہے ابوالکلام آزاد تھے، چھاگلا صاحب تھے، ایک تو فخر الدین علی احمد تھے، شاید 5 وہ انڈین ایجوکیشن منسٹر جنہوں نے یونیورسٹی کے سلیبس، اسکول کی بک سب لکھی. اس کے اندر انہوں نے ان لوگوں کو گلوریفائی کرا دیا جنہوں نے ہندوستان کو آ کے لوٹا. اگر پاکستان میں ہوتا تو تب بھی غلط تھا، لیکن پاکستان میں تو ایک کنسپٹ ہی الگ بنا، اسی لیے ملک بنا تاکہ ہم کہیں کہ ہم ہندو کے ساتھ رہ نہیں سکتے. اور وہ اتنی بڑی فلا تھی کہ ہندوستان میں زیادہ مسلمان ہیں، پاکستان میں کم ہیں، نہ اتنے بنگلہ دیش میں. بٹ دس از سیلف ایویڈنٹ. آپ کے بابری مسجد کا میں ایک ایگزامپل دے دوں. بابر نہ پیدا ہوا ہندوستان میں نہ مرا. بابر آیا لوٹنے ہندوستان میں، اور اس کے نام پہ ایک ٹیمپل کے اوپر مسجد بنا دی گئی. اور ایودھیا کے اندر آپ سوچئے 500 سال ہندوؤں کو سٹرگل کرنی پڑی اپنے ٹیمپل واپس لینے کے لیے. اور جس آرکیالوجسٹ نے اس پہ ریسرچ کر کے سپریم کورٹ کو اپنی فائنڈنگ دی، دیٹ واز اے مسلم، جس نے کہا کہ یہ تو نیچے ٹیمپل ہے، اس کے اوپر بنایا گیا. اور ان کو یہ بھی آفر کیا گیا کہ اسی علاقے میں آپ ساتھ میں مسجد بنا لیجئے، یہ ٹیمپل کا حصہ خالی کیجئے. they did not. اس کے بعد I think it was 92 اور 93 شاید، جب بابری مسجد کے اگینسٹ پورا جلوس گیا and they destroyed it. اس تک نوبت آنے سے پہلے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہمیں حکم ہے کہ کسی اور کی جو نماز کی جگہ ہے اس کو آپ نہ ڈسٹروائے کریں. اور یہاں تک کہ جب ایتھیوپیا سے کرسچن جب آئے مدینہ میں رسول اللہ سے ملنے، تو مسجد میں اپنی سنڈے سروس کرائی انہوں نے صبح، کیونکہ وہاں کچھ بھی اتوار کو صبح تو کچھ بھی نہیں ہوتا مسلمانوں کے کیلنڈر میں. سو سنڈے سروسز were held in the Prophet's Mosque. وہ ایک کمیونٹی جا کے یہ کرتی ہے کہ جدھر بھی ہم جائیں گے ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. آپ یہ ڈمیسکس میں جو بیزنٹینین چرچ تھا اس پہ قبضہ کر کے اس کو مسجد ماسک بنایا ہوا ہے. یہ تو لوگ چپ کر جاتے ہیں، ان کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں آپ. وہاں بیزنٹینین کوئی بچا ہی نہیں. ترک آ گئے عربوں کے بعد تو بات ختم ہو جاتی. ہندوستان کی صرف یہ بات ہے یا ان کا قصور ہے کہ وہ سب کے سب مرے نہیں. ایران کی طرح نہیں ہوا کہ 100% جو زوراسٹرین تھے they were wiped out. And so Iran became a 100% Muslim country. انڈیا میں 800 سال کی حکومت کے بعد بھی ہندوستان still remained a Hindu majority country, which it still is. اور انڈیا کے مسلمان لیڈرشپ نے کانگریس کی زمانے میں ایسی سسٹم شروع کیا کہ لفظ ہندو کہنا ہی
سمجھا جاتا تھا اٹ واز اے ریسسٹ ورڈ. اٹ بیکیم اے 4 letter ورڈ کہ آپ ہندو کہیں ورڈ کہیں اینڈ اٹ مینس یو آر این ایکسٹریمسٹ. اور مسلمان اپنے آپ کو جو کہے وہ پوتر ہے کیونکہ وہ ایک انلائٹنڈ کمیونٹی ہے اور دے ہیڈ ویٹو پاور اوور اور انڈیا لاز. یہ اب مودی جی کے گورنمنٹ کے بعد 2nd ٹرم کے اندر یہ ان میں ہمت آئی ہے کہ وہ اپنی ہیریٹیج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مندر اگر تم نے توڑا ہے تو وی ول بلڈ اٹ بیک ویئر اٹ واز. آپ خود جا کے دیکھ لیجیے اس مسجد کو. آپ یو ول جسٹ آپ کاشی چلے جائیں, بنارس جسے کہتے ہیں ہم, اور سامنے دیکھیے تو وہ ٹیمپل کا اگلا حصہ تو مسجد ہے اور اس کا پیچھے کا پورا حصہ ہندو ٹیمپل کے قبضے میں. تو آپ اندازہ لگائیے پاکستان میں اگر یہ ہو سکتا ہو کہ مسجد پہ کسی نے ہندو ٹیمپل بنایا ہو, آپ سوچیے اس بات کہ انڈیا میں بھی نہیں ہو سکتا یہ. وہاں پہ بھی اتنی ہلڑ بازی ہوگی کہ مجھے یاد آتا ہے فرانس میں جب ٹیچر کو مارا وہ اسٹوڈنٹ کے کہنے پہ, وہ کارٹون کیس تھا, تو آپ کے بھوپال میں 1 لاکھ مسلمان جلوس نکال کے آ گیا کہ فرانس کو مارو, جو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے کہ فرینچ سٹیزنز کو نکالو. تو وی آر ناؤ ایٹ اے اسٹیج جہاں we are not capable of rational thinking.